بہت زیادہ آگے بھی بڑھ جاتے ہیں, ترقی بھی جھوٹ بولنے والے کو ملتی ہے, پیسے بھی جھوٹ بولنے زیادہ ملتے ہیں, ظاہری چیزیں ہی ہیں لیکن ہو تو رہا ہے دنیا میں, تو پھر جھوٹ بولنے والا اتنا ترقی کیسے کر جاتا ہے؟ ترقی دراصل نہیں ہوتی, وہ حقیقتاً تنزلی ہوتی ہے. ظاہر کو تم اپنے ظاہر کو اچھا کرو, تمہارے باطن کو اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا. تو ظاہر میں سچ بولنے کو کہا گیا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اطلاق باطن پر نہیں ہوتا, وہ ظاہر پر ہوتا ہے. تو حضور کی شریعت کا اطلاق جب ظاہر پہ ہے, ظاہری عمل اچھے کریں گے, سچ بولیں گے, اس میں برکت ہوگی. کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے خدا پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور ہمارے دشمن کو دولت دی ہے, ہم اس پر راضی ہیں. تو کیا صرف جھوٹ بول کے پیسہ کما لینا, دنیا کما لینا, یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے میرے نزدیک. یہ بہت کم عقلی ہے کہ صرف چند جناب ٹکوں کی خاطر اتنے جھوٹ کے پلندے بنا لیے, لوگوں کے دل دکھا دیے اور جھوٹ بولتے جاؤ, جھوٹ بولتے جاؤ. تو اگر جھوٹ سے چھٹکارا کرنا ہے تو سب سے پہلے جو کردار ادا کرنا ہوگا وہ گھر سے آغاز ہوگا. گھر سے آغاز کون کرے گی؟ وہ ہماری مائیں کریں گی, ہماری بیٹیاں کریں گی, ہماری بہنیں کریں گی, کیونکہ ماں ہی سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے. وہ تو ماں ہی تھی جو بیٹے کو کہتی, 5 سال کا بچہ تھا, بیٹا سفر میں جا رہے ہو, تمہارا نام عبد القادر جیلانی ہے, بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا, ہمیشہ سچ بولنا ہے. تو وہ ورد کرتے جا رہے تھے, سچ بولنا ہے, سچ بولنا ہے, سچ بولنا ہے. تو سچ کو اتنا بولو کہ جھوٹ خود مغلوب ہو جائے. جو آپ کی گمشدہ چیز ہے سچ, وہ آپ کو خود بخود مل جائے گا. حضرت میں اسی بات کو آگے لے کے چلوں اور آپ سے میں سوال کروں کہ یہ کہا کہ گھر میں ماں سکھاتی ہے, گھر میں ماں بتاتی ہے, گھر میں بڑے بتاتے ہیں, لیکن وہی ماں جو کہہ دے کہ بیٹا فون اٹھا اور بول دو امی بزی ہیں, یا امی کہیں نکلی ہوئی ہیں, یا بولا ماما ابھی باتھ روم میں ہے, یا ماما ابھی کچن میں ہے, یا فون چارجر پر ہے. تو جو ماں یہ سکھا رہی ہے بچے کو بولنا, تو پھر وہ کیسے اس بات کی امید لگا سکتی ہے کہ میرا بچہ سچا بنے گا؟ اس لیے کہا گیا کہ دیکھیں بالخصوص جب بچے کا بچپنا ہوتا ہے اور شروع کے 7 سال جو ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں. یعنی سمجھ لیجیے کہ جو شروع کے بچے کے 7 سال ہیں یہی اس کی جوانی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فقط اسلامی بات نہیں, اسلامی اقوال پر, ان جملوں پر دنیا ریسرچ کی ہے کہ آخر یہ شروع کے 7 سال جو بچے کی اس کی اتنی اہمیت, اس میں تربیت کے معاملے میں اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہی مستقبل ہے بچے کا, جو آنے والا ہے اس کا. اچھا, اب ہم ہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی بڑی بات یا کسی بڑے مسئلے پر کوئی بات بنائیں گے تو شاید اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے. نہیں, یہ جو بچے کو بعض اوقات بہلانے کے لیے بھی جو بات کہہ دیتے ہیں نا, ہمیں معلوم ہے ایسا کچھ واقعہ نہیں ہے, لیکن بچوں کو بہلانے کے لیے, یا جو آپ نے خود مثال دی ہے, اس میں احتیاط اس لیے برتنی چاہیے کہ یہ ایک ایسا سانچہ ہے 7 سال کی عمر تک, یا اور بڑھا دیں 10 سال تک کی عمر تک لے جائیں, ایک ایسا سانچہ ہے کہ بچے کو نہیں معلوم, بچہ جو سن رہا ہے وہ اسی کو حق سمجھ رہا ہے, اسی کو سچ سمجھ رہا ہے. یہ دماغ میں ایسے راسخ ہو جاتی ہیں چیزیں بچے کے کہ جب بچہ 10 سال کے بعد 11-12 سال کی عمر قدم رکھتا ہے اور اسی بات کی تنبیہ اگر کی جا رہی ہوتی ہے تو پھر بچہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. جب وہ جھوٹ بولے تو اس کو یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. جب وہ جھوٹ بولے تو اس کو مار پڑتی ہے, جھوٹ بول رہے ہو. جب آپ نے سکھایا اس کو جھوٹ بولنا ہے تو آپ ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں وہ سچ بولے گا؟ بالکل. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں بچوں کو بہلانے کے لیے, یہاں تک کہ کبھی کبھی ہم تشویش دلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ کام کر دو تو میں تمہیں فلاں چیز دلاؤں گی, یا والد کہہ دیتے ہیں فلاں چیز دلاؤں گا. صحیح. اور اگر بچے نے وہ کام کر دیا ہے تو حق یہ ہے کہ پھر جو کہا گیا ہے, چاہے دل بہلانے کے لیے کہا تھا, لیکن آپ اس کو پورا کیجئے تاکہ بچہ آپ کی بات کو حق سمجھے اور سچ سمجھے. میری رہنمائی فرمائے گا آپ دونوں. میں نے ایک بات نوٹ کی ہے, جو لوگ, جس طرح آپ دونوں نے ایک فرمایا کہ وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے رزق بھی جو ہے وہ ظاہری ہوتا ہے, وہ ٹیمپرری ہوتا ہے, اٹس ناٹ پرماننٹ. ان لوگوں کو ترقی بھی دیکھا ہے بہت ہوتے ہوئے, ان کو یہ بھی دیکھا ہے وہ بہت آگے جاتے ہیں, بہت پیسہ ہوتا ہے, مکان, گھر, گاڑیاں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے, وہ جتنی تیزی سے آتا ہے اس کی ڈبل سپیڈ کے ساتھ وہ نکل بھی جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے. ایک چھوٹی سی مثال اس کے سامنے آتی ہے کہ کسی شخص نے امام حسن کو ایک اچھا لباس پہنے ہوئے کبھی دیکھا, تو اس نے کہا کہ آپ تو فرزند رسول ہیں اور ایسا لباس, حسین لباس پہنے ہوئے ہیں. تو ایک جملہ انہوں نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ جنت میں ہمارے لباس کیا ہے؟
जन्नत के मुकाबले पे ये लिबास बड़ा गरीबाना लिबास है अल्लाह हमारा। ठीक है, और जो तू लिबास पहने हुए है, जो जन्नत में तेरा लिबास है, ये तेरा लिबास बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है, बात क्या है कि जाहिरन ऐसे अफराद की जो तरक्की हमें नजर आ रही होती तो है, वाह वो तरक्की एक तो वक्ती, जैसे मौलाना ने कहा, वक्ती तरक्की होती है, इसके बाद में मिलने वाला आजाब जो अल्लाह में तनाही आजाब है। और जो नेक बंदे फकत हक गोई की बुनियाद पर दुनिया की सख्ती और मुश्किलात का सामना अगर कर रहे होते हैं, तो ये सख्ती और मुश्किलात भी ये भी बड़ी महदूद होती हैं, अल्लाह मगर इसके बाद मिलने वाली सहूलतें और रहमत इलाही लाइम्तनाही है, उसका कोई एंड नहीं वो है। होने के लिए थोड़ा सा ईमान को ईमान। ताजा करने की जरूरत है। उससे मैं आपसे एक सवाल करूंगी इसी बात के आगे। अब झूठ हो गया और एक झूठ हो गया मसलहत के साथ। एक वो झूठ हो गया कि मैं आपसे कहूं कि हजरत मैं आपको बहुत आपकी कमी महसूस की हमने इतने दिनों में, मैं आपको फोन करने ही वाली थी, सुना आपके भाई का, मैं को फोन कर, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, भाई का सुना, आपको इतना हमने आपकी कमी महसूस हुई है, लेकिन मैं आपसे कम से कम सच तो बोलूं। लेकिन मसलहतन जो सच झूठ बोलते हैं, उसके क्या दारो मदार है, उसका रेडियस क्या है, उसका क्या लिमिट क्या है उसकी? जी मैं अर्ज करता हूं, मसलहतन भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे मैं इसकी दो अच्छा। एक मिसालें, आप मसलहतन भी झूठ की फुका ने इजाजत नहीं दी। जैसे हम बच्चों को घरों में बहलाते हैं कि बेटा चुप हो जाओ, रो रहा है बच्चा, फुका ने लिखा, माएँ कह देती हैं कि बेटा चुप हो जाओ वो बिल्ली आ रही है। उलमा फरमाते हैं कि ये भी झूठ है और झूठ की वईदें आई हैं। कुरान पाक ने झूठ बोलने वालों पर लानत फरमाई है कि अल्लाह लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला लानत फरमाता है झूठ बोलने वालों पर। अब ये नहीं होता कि चलो हम जनाब छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़ा झूठ नहीं बोल रहे, झूठ झूठ ही होता है। तो इसमें मसलहतन की भी इजाजत नहीं है कि हम मसलहतन जो है वो झूठ बोल दें। अल्लाह किसी तौबा। इमाम ने, किसी अइम्मा के अंदर, किसी दीन के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। कम से कम हमारी शरीयत के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर तो इसकी इजाजत है ही नहीं। ये तो एक जो हम कह देते हैं बस फोन करने वाले थे या फुला था या फुला था, ये सारा जुमला झूठ के अंदर ही जा रहा होता है। इसमें कोई मसलहतन नहीं होती, सिर्फ हम उसके मुंह पर देखा देखी की बात कर रहे होते हैं। हकीकत यह है कि अगर हम सच्ची बात कह देते उसमें बरकत भी होती। ठीक है सच कड़वा यानी है, कि वो तो मुनाफत में हो गया फिर। बिल्कुल वो निफाक है। हाँ। वो निफाक है। चूंकि सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तुम अल्लाह को धोखा देना चाहते हो, झूठ से धोखा देना चाहते हो, वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, क्या मकर करके तुम धोखा देना चाहते हो? तौबा, तुम तौबा। मकर नहीं करो, तुम तौबा। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते बेशक, हो, बेशक। तुम्हारा खुदा वाहिद है। तो इसलिए हक गोई करना, हक का प्रचार करना अंबिया का खासा है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आ रहे थे, अहले मक्का आ रहे थे, तो वो कह रहे थे, हजरत अबू तालिब को लेके आए, कहा अपने भतीजे से कहो बस करो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बंद कर दो, हम ये बात सुन सुन के थक गए हैं, एक खुदाए वाहिद की पूजा करें, 360 खुदाओं को छोड़ दें। तो मेरे रसूल ने क्या जवाब दिया था? फरमाया चचा ठीक है, ये आपकी कौम आई है ना ये कहने के लिए, अगर मेरे एक हाथ पे सूरज रख दो, एक हाथ में चांद रख दो, अच्छा ये नबी की बात हो रही है, इसमें मुबालगा नहीं। जैसे हम कह देते हैं रख दो, हुजूर फरमा रहे ला के रख दे चांद और ला के रख दे ये सूरज। देखिए सूरज जमीन से बहुत बड़ा है, करोड़हा दर्जे बड़ा है। हुजूर फरमा रहे ला के रख दो, फिर सूरज में इतनी गर्मी तो कहां रखेंगे? अल्लाह फरमाता है कि मेरा गजब मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। तो ये तो इतना दर्दनाक, ये सूरज कहां आएगा? हुजूर फरमाते मेरे हाथ पे रख दो। तो किसका हाथ है? फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये तो रहमतुल लिल आलमीन का हाथ है। यहां सूरज क्या कई सूरज आ जाए कुछ नहीं हो सकता। तो फरमाया गया कि चचा अगर सूरज और चांद आ जाए तो फिर भी मैं हक गोई का दामन हाथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर भी मैं कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं हमारे यहाँ बोलता कोई कि तुम मेरा खुदा एक है, हम 360 खुदाओं को मानने वाले नहीं हैं। तो ये पैगंबरों का खासा है। उस वक्त जब हजरत अबू तालिब ने देखा कि इतने हौसले बुलंद हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के, दूरे यतीम के इतने हौसले बुलंद हैं, फरमाया भतीजा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जो मर्जी आए करते जाओ, अबू तालिब आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ है। तो ये क्या था? ये सच का ही बोलबाला था, ये सच्ची दोस्ती थी, ये दिखावे की दोस्ती नहीं थी।
یہ جھوٹ کی دوستی نہیں تھی. اگر جھوٹ کی دوستی ہوتی تو ختم ہو جاتی. ختم ہو وہ جاتی. 4 دن چلتی بے شک، ہے, بے شک. زیادہ دیر پا نہیں بے شک، چلتی. بے شک. اس کی کوئی لمبی عمر نہیں ہوتی. جیسے حضرت مولانا نے فرمایا کہ دیکھیں ہزار ہاتھ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, خیال رکھنا پڑتا ہے, وہ بھی زبر کہہ زیر رہے ہیں. کا آگے پیچھے کوئی بات نہ ہو جائے, بالکل خیال کرنا پڑتا ہے. تو آج ہمیں ایسے معاشرے کی ضرورت ہے کہ مجھے اس غذا کی تلاش ہے جو نظر سے دل کو بدل سکے. اگر ہم نے اپنے ظاہر کو سچ کر لیا, اپنی زبان کو سچ پہ لگا دیا, مائیں بہنیں بیٹیاں یہ عہد کر لیں رمضان کے روزوں کے اندر, جتنے الہی روزہ آمین. دار بیٹھے ہیں کہ ہم الہی عہد آمین. کر لیں ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, الہی چاہے آمین. کچھ بھی ہو جائے. الہی تو آمین. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچ کی ایسی برکت آئے گی, ایسی برکت آئے گی کہ لوگ ہمارے پاس بھی آ کے کہیں گے ہماری پریشانیاں بھی ٹل گئی ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. خواتین و حضرات, میرے علماء کرام کے ساتھ یہ سیگمنٹ ابھی جاری ہے. جاتے جاتے وقفے میں ایک بات کہوں گی. سچ بولنا, جو بھی ہماری اسلامی تعلیمات ہیں وہ بھی سنا آپ نے, معاشرتی جو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے وہ بھی آپ نے سنا. ہم بھی بات کر ہی رہے ہیں, لیکن یہ بات بھی تو سچ ہے کہ سچ بولنے والا اتنا ہی برا بھی لگتا ہے. اس ہفتے کے بعد خواتین کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں چند سوالات کے ساتھ جو عوام کے ساتھ ہیں, وہ اپنے علماء کرام ہمارے علماء کرام کے ساتھ کریں گے. وہ سوال کیا ہوں گے وہ آپ کو وقفے کے بعد پتہ چلے گا. ہمارے ساتھ رہے گا. صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلیہ وسلم. ابھی حاضر.